بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل عرب اپنی لڑکیوں کو قتل کرنا عیب نہیں سمجھتے تھے۔ بعض کفار غربت کی وجہ سے انہیں قتل کر دیتے تھے کہ انہیں کون پالے گا۔ بعض کفار اپنی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور جوان ہونے پر ان کا اچھی خاصی رقم لے کر نکاح کر دیتے تھے، مگر لڑکوں کو مار دیتے تھے کہ ہم کو ان کے نکاح سے آمدنی نہ ہوگی۔ بعض کفار اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کوئی ان کا داماد نہ بنے۔ یہ ان کے لیے شرم کی بات تھی۔ اہل عرب میں اولاد کو قتل کرنے کی رسم اس طرح پڑی کہ زمانہ جاہلیت میں نعمان ابن منظر نے عرب کے قبیلے پر ڈاکہ ڈالا اور اس کی عورتوں کو قید کر کے لے گیا۔ ان عورتوں میں قیس ابن عاصم نامی سردار کی بیٹی بھی تھی۔ کچھ دن بعد ان ڈاکوؤں اور اس قبیلے میں اس شرط پر صلح ہو گئی کہ ان قیدی عورتوں میں سے جو آزاد ہونا چاہے وہ آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں چلی جائے اور جو ڈاکوؤں کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے۔ ان تمام عورتوں نے آزادی کو پسند کیا اور اپنے والدین کے ہاں واپس آ گئی، مگر قیس ابن عاصم کی بیٹی نے کہا کہ میں تو نعمان ابن منظر کے ساتھ رہوں گی۔ جب یہ بات قیس ابن عاصم تک پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ آئندہ میری جو بھی لڑکی پیدا ہوگی میں اسے دفن کر دیا کروں گا۔ چنانچہ بعد میں جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اس نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہاں یہ رسم پڑ گئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ ربیہ اور مصر کا دستور تھا کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا کہ اگر تو نے اسے زندہ دفن نہ کیا تو مجھ پر حرام ہے۔ یہ عورت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں جاتی، وہ تمام عورتیں باری باری اس بچی کو اپنی گود میں لیتی۔ قبر پہلے سے ہی وہاں تیار ہوتی تھی۔ آخر میں ماں اس بچی کو اپنی گود میں لیتی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو قبر میں رکھتی، پھر وہ سب مل کر اس پر مٹی ڈالتی تاکہ کوئی ان کا داماد نہ بن سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، ایمان لایا اور مدینہ شریف ہی میں رہنے لگا، مگر ہمیشہ غمگین رہتا تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ دور جاہلیت میں ہمارے خاندان میں بھی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ میں نے بھی اپنی کئی لڑکیاں زندہ زمین میں گاڑی تھی۔ ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس کی پیدائش پر میری بیوی نے مجھ سے سفارش کی کہ اسے زندہ رہنے دے۔ میں مان گیا۔ وہ بچی جوان ہو گئی اور اس کے پیغام آنے لگے، مگر مجھ پر جھوٹی عزت و غیرت کا بھوت سوار ہونے لگا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، لہذا اسے تیار کر دو۔ میری بیوی نے بچی کو تیار کر کے مجھ سے کہا یہ میری امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ چنانچہ میں اسے لے کر چلا اور جنگل کی راہ اختیار کر لی۔ بچی گھبرائی مگر پھر بھی میرے ساتھ چلتی رہی۔ پھر میں اسے لے کر ایک اندھے اور گہرے کنویں کے کنارے پر پہنچا۔ لڑکی سمجھ گئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا، مگر پھر بھی وہ مجھے پکارتی رہی۔ میں نے اسے باہر نکالنے کے بجائے اوپر سے پتھر مارنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ جب مجھے اس کی موت کا یقین ہو گیا تو میں وہاں سے لوٹا۔ یہ واقعہ سن کر نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی روتے روتے ہچکیاں بند گئی۔ یہ تھا عرب کا پرانا حال۔ خواتین کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ لوگ عورتوں کو لونڈی سمجھتے اور ان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیتے۔ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دنیا سے جہالت کا خاتمہ کیا بلکہ انسانیت کو عظمت عطا فرمائی، بالخصوص عورتوں کو بلند مقام عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جس گھر میں بیٹی نہ ہو وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ عورتوں کے لیے میراث میں حصہ مقرر فرمایا اور مردوں کو تاکید کی کہ وہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔